السلام علیکم. یو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میں ہوں احمد قریشی. ہمیشہ پاکستان کو اور بھارت کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. بھارت کرتا ہے پاکستان کے خلاف وار، جیسے کہ ابھی ہوا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا نیو یارک سٹی میں، اور وہاں پہ وزیر خارجہ انڈیا کی آ کے بچوں کی طرح، کلاس روم کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرح الفاظ، نیم کالنگ، پاکستان کے بارے میں برا بلا کہنا، ٹیررسٹان کے لفظ استعمال کرنا، بچوں والی باتیں جو کہ بڑے ملک اور اچھے سفارتکار کبھی بھی استعمال نہیں کرتے. اگر بھارت یہ چیز کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان جواب دیتا ہے تو کچھ لوگ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا، یہ پاکستان اور بھارت جو ہیں بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، دونوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں کو، پاکستان کو اور بھارت کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی ڈپلومیسی بہت میچور ہے. پاکستان کبھی بھی نیم کالنگ، کنڈر گارٹن بچوں کی طرح، کلاس روم کی طرح کبھی بھی انڈیا کے خلاف نیم کالنگ نہیں کی. ہمارے میڈیا کے اندر ایک دو لوگوں کے علاوہ کبھی کبھار میں بات کر جاتا ہوں، ورنہ بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن آپ انڈین میڈیا، انڈین پولیٹیشنز اور اب یو این میں بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ہم نے الفاظ دیکھ لیے. تو یہ بھارت شروع کرتا ہے. بچپنا اور بچوں والی حرکتیں یہ انڈیا سے آتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیا از این ایلیفنٹ، ایک ہاتھی ہے with the mind of a mouse. اور یہ انڈیا نے اس دفعہ ثابت کیا. جو زبانی کلامی جنگ ہے وہ بھارت نے شروع کی. The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. لیکن آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں ایک آئی ٹی کے سپر پاور کے روپ میں بنی ہے، اور پاکستان کی پہچان ایک دہشت گرد ملک، ایک آتنکوادی دیش کے روپ میں بنی ہے. That the state of Jammu and Kashmir is and will always remain an integral part of India. جو ملک حیوانیت کی حدیں پار کر کے سینکڑوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اترواتا ہے، وہ یہاں کھڑا ہو کر ہمیں انسانیت کا سبق سکھا رہا تھا. بچوں والی حرکتیں انڈین ڈپلومیسی کی، چائلڈش ڈپلومیسی، بچوں والی ڈپلومیسی. انڈیا made fun of itself at the UN. اپنا مذاق خود اڑایا. پاکستان کے جوابات بڑے میچور تھے. انڈینز نے یہ جنگ شروع کی ہے. یہ صرف یو این نیو یارک میں نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے جنیوا میں، جہاں پہ اقوام متحدہ کے انٹرنیشنلی دو دفاتر ہیں، ایک نیو یارک میں ہے جو کہ امریکہ میں ہے، اور ایک جنیوا سوئٹزرلینڈ. جنیوا میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے اس دفعہ وہاں پہ بسوں کے اوپر اشتہارات لگا دیے پیسے دے کر. وہ پیسے جس سے انڈیا میں، آپ کو پتا ہے انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کمی ہے ٹوائلٹس کی. ٹوائلٹس نہیں ہے. انڈیا کی 2/3 آبادی جو ہے وہ ٹوائلٹ کے بغیر سارا کام کرتی ہے. تو وہ پبلکلی ہوتا ہے. اور وہ پیسے ٹوائلٹس پہ خریدنے کے بجائے پاکستان کے خلاف اشتہارات کہاں لگ رہے تھے؟ جنیوا میں. تو یہ حرکتیں انڈیا کرتا ہے. جواب جو ہے، اچھا آپ نے انڈینز نے، میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مودی صاحب کا اور ان کی جو وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج صاحبہ، ان سب کا. آپ لوگوں نے جو بچپنا جو دکھایا ہے اس دفعہ نیو یارک میں بھی اور جنیوا میں بھی، آپ نے پاکستانیوں کو جگا دیا ہے، پاکستانیوں کو بھی، کشمیریوں کو بھی. انڈیا نے یہ زبانی کلامی جنگ اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف شروع کی، اور آیا جواب پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا. Pakistan is now Terroristan. Rape is used as a means of targeting women by the Indian security forces in an attempt to punish and humiliate the entire community. It is a clear violation of international law and UN Charter. This uninterrupted violence perpetuated in the continuation of decades of military repression and denial of people's right to self-determination. Why you allow India to blind and disable these children? Jammu and Kashmir state terrorism and systematic human rights violations have opened new challenges for the Office of the High Commissioner. There is grim situation of human rights in Indian occupied Jammu and Kashmir.
Social media has become an important tool to express dissent and counter-narrative in Jammu and Kashmir. With raw brutality, nearly 100,000 Kashmiris have been murdered by the Indian security forces. Contingent of India's occupation army in Kashmir burst into a college in Pulwama and used pellet guns and tear gas shells on unarmed students. It is sad that international community has failed to pay heed to the suffering of the people of Jammu and Kashmir. These innocent people are being punished for demanding the right of self-determination. India is pursuing its policy to change the demography of Kashmir to defeat the UN resolutions. In Jammu and Kashmir, 8 unarmed Kashmiris were being killed in just one day. Deliberate denial of justice happens only in Jammu and Kashmir. India is not ready to facilitate UN mission to Indian occupied Kashmir. The Indian occupation is pursuing a plan of transforming Kashmir into a Muslim minority. The situation in Jammu and Kashmir remains the same for more than 1 year and nothing substantial has changed on the ground. That the pellet guns have been used on the innocent children and women by Indian security forces in IOK. The human rights situation in India is on a downward trend under the right-wing government of Prime Minister Modi. Request the Council to send fact-finding mission to the Indian occupied Kashmir urgently. Despite repeated calls from international community and international human rights organizations, India did not repeal the draconian legislation. The right-wing Hindu extremist elements are hell-bent to make India a Hindu state. India has considerable experience in the state sponsorship of terrorism in our region. India is the mother of terrorism in South Asia. पाकिस्तान ने इस दफा पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने, सिफारतकारों ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने वो बात की भारत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में जो पहले कभी नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर अदना पाकिस्तानी और कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सब ने, और डिप्लोमेट्स, पाकिस्तानी सिफारतकार डॉक्टर मलिया लोधी न्यूयॉर्क में, जिनीवा में एम्बेसडर फर्रुख आमिल और सारे सिफारतकारों ने वो बात कर दी इस दफा भारत के बारे में जो पहले कभी नहीं हुई। इसका हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी साहब का और सुषमा स्वराज साहिबा का। आप लोगों ने पाकिस्तानियों को जगा दिया। आप लोगों ने बसों पे स्विट्जरलैंड के अंदर फ्री बलूचिस्तान के बैनर चलाए थे पैसे देकर। वो पैसा जो कि इंडियन अवाम का है, जिनका हम एहतराम करते हैं, इंडियन लोगों का, हमें इंडियन जो लोग हैं वो इंसान है, ह्यूमैनिटी में जो है हमारे भाई हैं, उनसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नई दिल्ली में बैठे हुए नफरतें फैला रहे हैं, आप लोगों ने जो है उनके पैसे, इंडियन लोगों के पैसे से इश्तिहारात लगाए पाकिस्तान के खिलाफ। उसका जवाब जो है ना सिर्फ फ्री कश्मीर में हुआ बसों पे वहीं पे ही, बल्कि बात इससे आगे निकल गई है। फ्री त्रिपुरा, फ्री मेघालय, फ्री नागालैंड। नागा एक पूरी कबीला है जो कि बर्मा और इंडिया में डिवाइडेड है, जो उनकी सरजमीन इंडिया के अंदर है। वो कहते हैं हम इंडियन नहीं हैं, हमें आज़ाद किया जाए। जब ये फ्री नागालैंड की बैनर्स चले स्विट्जरलैंड में और पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया तो जो नागा एक्टिविस्ट हैं वो खुश हो गए। उनमें एक अलीला नागा हैं, ये ट्विटर में इनका अकाउंट है, और इन्होंने शुक्रिया किया बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया का। थैंक यू पाकिस्तान मीडिया फॉर हाईलाइटिंग दिस। जितनी हौसला अफजाई पाकिस्तानी मीडिया ने कर दी ये कवर करके, नागा के अंदर उनकी तहरीक जो आज़ादी की चल रही है उसे तक़वियत मिली है। वक्फा लेते हैं, आपने मेरे साथ रहना है। और ये कुछ तस्वीरें भी आखिर में जाते जाते देख लें। ये तस्वीरें फोटो एग्जीबिशन की हैं, एक दो आप भी देख लें, मैं तफसील से आखिर में दिखाऊंगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एड क्यू। दो खवातीन ने कमाल कर दिया कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बोलती बंद कर दी भारतीयों की। पहली खातून जो हैं वो डॉक्टर मलिया लोधी हैं, पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, जिन्होंने इस दफ़ा एक तस्वीर दिखाई, और वो तस्वीर एक फ़लस्तीनी लड़की की थी जिस पर, जो कि विक्टिम बनी एक हमले में जो इसराइल ने किया गज़ा में। उस तस्वीर दिखाने से डॉक्टर मलिया लोधी ने एक तो दोनों इश्यूज़ को उजागर कर दिया, फ़लस्तीन और कश्मीर को भी, लेकिन साथ साथ एक डिबेट खड़ी कर दी इंडिया की जो कारकर्दगी है कश्मीर में, जो इंडिया कर रहा है कश्मीर में, उस हवाले से। और तस्वीर क्या हैं इस हवाले से मौजूद, क्या तस्वीर हैं या नहीं, इस पर बहुत अहम डिबेट शुरू हुई। और दूसरी जो खातून है पाकिस्तानी, वो है तहमीना जंजुआ, जो कि मौजूदा सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान की। बनने से पहले
वो अक़वाम मुत्तहिदा जिनीवा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब थी, अक़वाम मुत्तहिदा जिनीवा में। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो आते हैं हर साल जिनीवा में, उनको एक सजेशन दिया था कि, और ये बात थी पहले, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि कश्मीर के हवाले से जो वेरीफाइड यानी कि हकीकी तस्वीर हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के जो फोटोग्राफर्स हैं जो इंडिया में मौजूद हैं और मकबूजा कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन्होंने ली हुई है, इनका एक एग्जिबिशन होना चाहिए इंटरनेशनली। तो कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बिलखुसूस YFK जो कि एक कश्मीरी नौजवानों की तंजीम है, उन्होंने इस पर अमल किया और एक कैंपेन इंटरनेशनल लॉन्च कर दी। क्या है वो कैंपेन? सुने शाइस्ता सफ़ी को, जिनका ताल्लुक है बारामुल्ला मकबूजा कश्मीर से, आपको बता रही है ये कैंपेन क्या है। The use of Palestinian girls' picture at UN by Pakistan has triggered a worldwide debate on Palak victims in Kashmir. Seizing on this opportunity, Kashmir activists have come up with a novel idea: the release of 5 verified and credible pictures every day for a month on social media as part of the campaign titled Picture Speaks for Kashmir. It's said a picture's worth 1,000 words. These pictures, taken by photographers working on ground in Indian-occupied Kashmir for known international news agencies, are verified, dated and captioned, documenting Indian human rights violation in international conflict of Kashmir. I, Shaista Safi, urge all of you, the social media users and Kashmir supporters, to click on hashtag Kashmir Pictures and share the post. Thank you. ज़बरदस्त कैंपेन है, तस्वीर कश्मीर के लिए बोलती हैं, पिक्चर्स स्पीक फॉर कश्मीर। इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। इंडियंस से मेरा मुराद है जो इंडियंस गवर्नमेंट में है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। जो इंडियन जो न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो दुनिया को और अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो चैलेंज करते हैं कि कहाँ है तस्वीरें, कौन सी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में। तो आप छोड़ें गूगल को, आप छोड़ें जो हम बातें करते हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीरें हैं और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं। ये ज़बरदस्त इस कैंपेन को ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है मीडिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं AdQ, मैं हूं अहमद कुरैशी। हमेशा पाकिस्तान को और भारत को एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। भारत करता है पाकिस्तान के खिलाफ वार, जैसे कि अभी हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास था न्यूयॉर्क सिटी में, और वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा इंडिया की आके बच्चों की तरह, क्लासरूम के बच्चे जो होते हैं उनकी तरह अल्फाज नेम कॉलिंग, पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहना, टेररिस्तान के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, बच्चों वाली बातें जो कि बड़े मुल्क और अच्छे सिफारतकार कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर भारत ये चीज़ करता है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान जवाब देता है, तो कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी जो कहते हैं कि नहीं देखे ना, ये पाकिस्तान और भारत जो हैं बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, दोनों को नहीं करना चाहिए, और दोनों को, पाकिस्तान को और भारत को एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। हकीकत जो है वो मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर है। पाकिस्तान कभी भी नेम कॉलिंग, किंडरगार्टन बच्चों की तरह, क्लासरूम की तरह कभी भी इंडिया के खिलाफ नेम कॉलिंग नहीं की। हमारे मीडिया के अंदर एक दो लोगों के अलावा कभी कभार मैं बात कर जाता हूं, वरना भारत के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आप इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियंस और अब यूएन में भारत की जो वजीर खारजा हैं उनके हमने अल्फाज देख लिए, तो ये भारत शुरू करता है। बचपना और बच्चों वाली हरकतें ये इंडिया से आती है। मैं हमेशा कहता हूं इंडिया इज एन एलिफेंट, एक हाथी है विद द माइंड ऑफ अ माउस, और ये इंडिया ने इस दफा साबित किया। जो ज़बानी कलामी जंग है वो भारत ने शुरू की। The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है, और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। But the state
of Jammu and Kashmir is and will always remain an integral part of India. जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था। बच्चों वाली हरकतें इंडियन डिप्लोमेसी की, चाइल्डिश डिप्लोमेसी, बच्चों वाली डिप्लोमेसी। इंडिया मेड फन ऑफ इटसेल्फ एट द यूएन, अपना मजाक खुद उड़ाया। पाकिस्तान के जवाबात बड़े मैच्योर थे। इंडियंस ने ये जंग शुरू की है, ये सिर्फ यूएन न्यूयॉर्क में नहीं की, बल्कि इन्होंने ये भी किया कि इन्होंने जिनीवा में, जहां पे अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनली 2 दफातर हैं, एक न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में है, और एक जिनीवा स्विट्जरलैंड। जिनीवा में इन्होंने ये हरकत की कि इन्होंने इस दफा वहां पे बसों के ऊपर इश्तिहारात लगा दिए पैसे देकर, वो पैसे जिससे इंडिया में, आपको पता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा कमी है टॉयलेट्स की, टॉयलेट्स नहीं है। इंडिया की 2/3 आबादी जो है वो टॉयलेट के बगैर सारा काम करती है, तो वो पब्लिकली होता है, और वो पैसे टॉयलेट्स पे खरीदने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिहारात कहां लग रहे थे? जिनीवा में। तो ये हरकतें इंडिया करता है। जवाब जो है, अच्छा आपने इंडियंस ने, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोदी साहब का और उनकी जो वजीर खारजा हैं सुषमा स्वराज साहिबा, उन सब का। आप लोगों ने जो बचपना जो दिखाया है इस दफा न्यूयॉर्क में भी और जिनीवा में भी, आपने पाकिस्तानियों को जगा दिया है, पाकिस्तानियों को भी, कश्मीरियों को भी। इंडिया ने यह ज़बानी कलामी जंग अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की और आया जवाब पाकिस्तानियों का और कश्मीर जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके बाद ये अहम तरीन अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल हैं और जो स्पेशली देखते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़, और इन्होंने ना सिर्फ खामोशी तोड़ी अक़वाम मुत्तहिदा की 50 साल कश्मीर पर, बल्कि इन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक आलमी तहक़ीक़ाती कमीशन जो है बनाई जाए जो कि देखे कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। ये तारीख़ी लम्हा था। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा मैं मौका देता हूं, यह सितंबर 2016 की बात थी, उन्होंने कहा मैं मौका देता हूं पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी कि दोनों जो हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि हमें जो इत्तलात मौसूल हो रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मकबूजा कश्मीर में, हमें दोनों साइड से यानी कि पाकिस्तान और इंडिया से, हुकूमतों से इत्तलात, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्टिंग इत्तलात मौसूल हो रही हैं। दोनों अतराफ जो हैं मुख्तलिफ बातें हमें बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऑब्जर्वर्स भेजें जो तहकीकात करें दोनों जगहों पे, कहाँ पे? मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर। लेकिन वो मौका देना चाह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया हुकूमतों को कि वो खुद आगे बढ़ें और कहें कि हम दावत देते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को कि वो अपनी वफ्द को भेजें मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर। 6 महीने गुजरते हैं, मार्च 2017 में, और ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा, यानी वो जो UN रेजोल्यूशंस पास हुए थे 50-60 साल पहले, उसके बाद ये दूसरी मरतबा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू और कश्मीर पे इतने हाई लेवल पे पॉलिसी स्टेटमेंट देती है। ये देखिए। As you are aware, my office has faced difficulty obtaining access to a number of regions. In September, I raised this issue with the Council, highlighting, among others, Ethiopia, Syria, Turkey's southeast region, and Venezuela, and both sides of the line of control in India-administered Jammu and Kashmir and Pakistan-administered Kashmir. In several areas where we have received indications of severe violations and where access continues to be refused, my office has begun remote monitoring and fact-finding missions to neighboring countries, reports which we intend to make public, and I will report on this further in June. ये मार्च 2017 था, इस साल के शुरू में, और तारीख में यानी 50 साल में ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि जम्मू और कश्मीर 50 साल बाद यानी कि जम्मू और कश्मीर पे UN ने आवाज़ उठाई और उन्होंने फिर कहा कि हम मुंतज़िर हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों मौका दें हमें कि हम UN के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जाके तहकीकात करें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसका हम इंडिपेंडेंट जो है वेरिफिकेशन कर सके। अच्छा, हुआ ये कि इसके फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान ने ख़त लिखा इनको, ज़ैद रअद अल हुसैन को, अक़वाम मुत्तहिदा, इनसे कहा कि पाकिस्तान तैयार है, आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो आज़ाद कश्मीर आएँ, लेकिन हमें एक शर्त है
اور وہ شرط یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ آئیں، یعنی پاکستان AJK بھی آئیں گے اور مقبوضہ کشمیر بھی آئیں گے، انڈین آکیپائڈ کشمیر، دونوں اکٹھے آئیں گے تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھارت سے کہیں تو پاکستان نے ایک طرح سے قبول کر لیا، لیکن ہوا یہ کہ بھارت نے قبول نہیں کیا۔ جون آیا اور جون میں جو ہے پھر انہوں نے راد الحسین نے افسوس کا اظہار کیا اور دونوں کو خبردار کیا، دونوں ملکوں کو۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ Despite repeated high-level requests to India and Pakistan, permission for my staff to have unconditional access to both sides of the line of control in India-administered Jammu and Kashmir and Pakistan-administered Kashmir has still not been granted. And we continue to receive reports of increasing violence, civilian casualties, curfews and website blackouts. اچھا جون میں بھی جو ہے وہ پاکستان نے تو اجازت دے دی، لیکن انڈیا جو ہے وہ UN کو اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اب جب ستمبر آیا، ستمبر میں یہ جو مہینہ گزرا ہے، 1 سال گزر گیا، اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ یہ 4 سیشنز UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کے پالیسی سٹیٹمنٹ، اقوام متحدہ کے سینئر آفیشل کی، UN ہیومن رائٹس کمشنر کی 4 مرتبہ کشمیر کو دنیا کی اہم جو مسائل ہیں ان میں جموں اور کشمیر کو شامل کیا، لیکن اس دفعہ بڑی وارننگ دے دی انہوں نے پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی۔ کیا کہا انہوں نے، دیکھیں۔ I regret the reluctance of both India and Pakistan to engage with my office on the human rights concerns I have raised in recent months. This includes their failure to grant access to Kashmir on both sides of the line of control, to verify the worrying developments that continue to be reported there. In the absence of such access, my office is undertaking remote monitoring of the human rights situation in Kashmir on both sides of the line of control with a view to making the findings public in the near future. یہ بہت سیریس سٹیٹمنٹ تھی جو اس وقت یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ یہ ستمبر کے شروع میں تھی، میرے خیال میں 11 تاریخ کو تھی یا 12 ستمبر کو تھی، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے بہت سیریس بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کی ناکامی ہے، یعنی بھارت اور پاکستان کی، کہ دونوں تعاون نہیں کر رہے اور ہمیں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف جو ہیں دونوں ممالک رسائی نہیں دے رہے۔ بات صحیح نہیں تھی بات، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ ہم رسائی دے رہے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ بھارت بھی دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں UN کے، وہ صرف پاکستان سائڈ یعنی کہ آزاد کشمیر آئیں اور انڈیا کی طرف انڈیا آپ کو رسائی نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں اطراف آئیں گے۔ لیکن اقوام متحدہ کی مجبوری ہے، وہ UN ریزولوشنز جو ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو UN نیوٹرل دکھانا چاہتا ہے، تو وہ بات کرتے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی۔ اب یہ مسئلہ بڑا سیریس ہو گیا۔ آخر میں جو ہے جو وارننگ دی ہے UN ہائی کمشنر نے، وہ بڑی اہم تھی، جہاں جو میں نے سمجھا، جو ہماری ٹیم نے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رسائی کی غیر موجودگی میں میرا آفس، یعنی کہ ہائی کمشنر کا آفس جو ہے، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں انسانی حقوق کے حوالے سے نگرانی کے عمل کو جاری رکھے گا اور مستقبل قریب میں نگرانی کے نتائج کو عوام یعنی پبلک کیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اچانک جموں اور کشمیر جو ہے اور کشمیر کانفلکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈا میں ٹاپ پہ آ گیا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جہاں ہم 50 سال سے رو رہے تھے، جہاں 50 سال سے دنیا سے کہہ رہے تھے کہ توجہ دیں کشمیر کے اوپر، اور توجہ عالمی برادری نہیں دے رہی تھی اور اقوام متحدہ خاموش تھی، اچانک جو ہے اس 1 سال میں ستمبر 2016 سے ستمبر 2017 میں اقوام متحدہ اب کشمیر پہ بول پڑی ہے۔ اور تو اب یہ بڑا سوال اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے، اور صرف یہ نہیں اقوام متحدہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو تصویر میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ شروع سے دیکھ رہے ہوں گے پروگرام میں میں نے لگائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اب عالمی برادری جو ہے کشمیر پہ بول پڑی ہے۔ یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے، یہ لائن گھسا پٹا ہو گیا ہے، ہمیں اپنے میڈیا میں، اپنی پولیٹکس میں، اپنی حکومت سے ان 2 لائنوں کو نکال دینا چاہیے۔ اب عالمی برادری بول بھی رہی ہے، اقوام متحدہ نے خاموشی توڑ دی ہے کشمیر کے اوپر۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، الجزیرہ، برٹش میڈیا، ویسٹرن میڈیا کشمیر پہ بات بھی کر رہا ہے، UN بھی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میرے پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی زبردست تصویر ہے۔ یہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے 2 معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، پرویز امروز صاحب ہیں اور پروینہ اہنگر ہیں۔ پروینہ اہنگر جو ہیں 1990 میں ان کا 17 سال کا نوجوان بیٹا ڈسپیئر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے 1990 میں، آج تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ پروینہ اہنگر جو ہے بہادر کشمیری خاتون ہے، یہ تنظیم بناتی ہے، اس کا نام ہے ایسوسی ایشن
آف پیرنٹس آف ڈسپیئرڈ پرسن APDP، اور یہ تحریک چلاتی ہیں تمام ان ماؤں کے لیے جن کے شوہر، جن کے بچے ڈسپیئر ہو گئے ہیں، جن کو بھارتی ریاست نے اور بھارتی فوج نے غائب کیا ہے۔ پرویز امروز صاحب جو ہیں ایک اور تنظیم بناتے ہیں، اس کا نام ہے جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی JKCCS، اور ان دونوں کو ناروے میں 5 نومبر کو ایوارڈ ملنے جا رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی اب کشمیر پہ بول پڑی ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے اب کہ جب اجاگر ہو گیا ہے کشمیر اور عالمی سطح پہ آ گیا ہے، اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کی وجہ سے، انڈیا کی ضد کی وجہ سے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس آبزرورز کو مقبوضہ کشمیر میں آنے سے رسائی ان کو نہیں دے رہے، تو یہ جو موقع ہمیں ملا ہے 50 سال بعد کہ UN کشمیر پہ بول رہی ہے، یہ موقع آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور اب ہم منتظر ہیں کہ مارچ 2018 میں UN ہیومن رائٹس اور ہائی کمشنر کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ، اور UN کیا کرتا ہے، کیونکہ UN ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ کشمیر پہ کوئی اقدام کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سب کہ CPEC کے اوپر بڑی سازشیں بھی ہو رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو کشمیر پہ توجہ اچانک عالمی یہ ہو گئی، انڈیا جو ہے وہ رسائی نہیں دے رہا، پیش رفت ہو رہی ہے کشمیر کے اوپر لیکن ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے جہاں پہ رسائی کا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہاں جا رہی ہیں، یہ اس پہ ہمارے ڈپلومیٹس پاکستان کے بڑے قابل لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارا کہاں جا رہا ہے، اور کیسے یہ جو نیا انٹرسٹ ہے کشمیر انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اقوام متحدہ کا، مقبوضہ کشمیر کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جو اب ایوارڈ ملنا شروع ہو گئی ہے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز بولنا شروع ہو گئے ہیں، یہ سارا جو مومنٹم بلڈ اپ ہو چکا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی سوچ بچار ہو رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں کشمیر کے حوالے سے، کیا ہوتی ہے آگے بات، کیا کرتے ہیں ہم، کیسے اس مومنٹم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ایٹ کیو میں نیو ٹی وی پر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم اب ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آگے رہتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے جوائن کریں گے وقفے کے بعد، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو۔ اس دفعہ بڑے زبردست طریقے سے بھارت کی پکڑ ہوئی اقوام متحدہ میں، پاکستانی ڈپلومیٹس، پاکستانی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس اور بالخصوص کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو میں آگے چل کے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ایک موقع جو ہے مجھے بھی ملا ایک کشمیر ایکٹیوسٹ ہونے کے حوالے سے کہ UN ایک بڑا زبردست سسٹم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مت ہمیں ختم کر دینی چاہیے پاکستان میں کہ اقوام متحدہ کشمیر پہ خاموش ہے۔ اقوام متحدہ کشمیر پہ خاموش نہیں ہے، یہ خاموشی توڑ لی گئی ہے۔ 50 سال بعد اقوام متحدہ کشمیر پہ بول پڑا ہے۔ میں نے تفصیل سے آپ کو اس سے پہلے سیگمنٹ میں دکھایا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ پروگرام کا لنک جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ یا نیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ضرور دیکھیے گا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کشمیر پہ ہوئی ہے۔ تو ایک موقع مجھے ملا کہ ہم UN کا بڑا سسٹم ہے، بڑے میکینزمز ہیں جس کے تھرو جو ہے آپ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ انڈیا کی جو وائلیشن ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کی باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن کر کے انڈیا کو پکڑا جا سکتا ہے اور پرسو کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا موقع جو ہے وہ مجھے ملا کہ تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کی، ہم کچھ کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے، انہوں نے میری مدد کی، مجھے ہیلپ کی۔ ایک کشمیر پورا ڈیلیگیشن ہے جو اقوام متحدہ جاتا ہے، جو لابینگ کرتا ہے وہاں پہ۔ اس ڈیلیگیشن نے وہاں پہ تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں پتہ چلا کہ UN سسٹم کے تھرو 9 مئی 2017 کو اقوام متحدہ نے بھارت کی، ہندوستان کی حکومت کو ایک خط لکھا، اور یہ خط کی کاپی آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ یہ خط جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفس آف دی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس پلیدے ناسیوں جنیوا، وہاں سے یہ جنریٹ ہوا، 9 مئی کو ہوا تھا یہ۔ اور کس نے بھیجا یہ خط؟ یہ خط آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اینڈ میں جا کر یہ 2 UN کے سینئر آفیشلز ہیں، ایکسپرٹس ہیں۔ ایک ہیں ڈیوڈ کے جو کہ اسپیشل ریپورٹور ہیں، یہ UN کے اسپیشل اہلکار ہیں جو فریڈم آف اوپینین اور ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھی میشیل فورسٹ ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں سچویشن آف ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز، یعنی کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کے کیا حالات ہیں۔ تو یہ دونوں نے مل کے ایک کھٹا لیٹر بھیجا۔ یہ ہوتا ہے ایسے کہ حکومتوں کو UN کے آفیشلز خط لکھتے ہیں، ایسے ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ تو انڈیا جو کہ بہت بڑی جمہوریت ہے، اس کے ہیومن رائٹس وائلیشنز اور خدشہ جو ہے کہ وہ حکومت ہندوستان ملوث ہے بدترین وائلیشنز میں،
مجبور کیا انہوں نے ان UN ہیومن رائٹس آفیشلز کو کہ یہ خط لکھے. خط جو ہے بہت اہم تھا. انہوں نے 2 باتیں ریز کی اس کے اندر, آپ یہ دیکھ رہے ہیں فوکس یہ لیٹر میں. انہوں نے 2 باتیں ریز کی. انہوں نے ایک یہ ریز کیا کہ اس سال اپریل 2017 میں 15 اپریل کو انڈین آرمی ایک کالج ہے لڑکوں کی, اس میں گھس گئی اور مار پٹائی کی بہت بری طرح بچوں کی, لڑکوں کی وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے اور سیاسی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ایک یہ بات اٹھائی اس لیٹر میں, اور دوسری بات یہ اٹھائی کہ 22 موبائل ایپس اور ویب سائٹس, واٹس ایپ اور دوسری جو ایپس ہیں, ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں. کبھی لگاتے ہیں, کبھی ہٹاتے ہیں, کبھی لگاتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی شدید مانیٹرنگ اس کی کر رہے ہوتے ہیں. یہ لیٹر انڈیا نے اس پہ جواب دینا تھا. یہ 9 مئی کا جواب تھا اور ستمبر آ گیا اور 4 مہینے گزر گئے, انڈیا نے جواب نہیں دیا. اب یہ موقع تھا کہ کشمیر ایکٹیوسٹ جو ہیں اقوام متحدہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں انڈیا کی کلاس لیں, اور یہ کلاس لینے کا جو تمغہ جو ایک شرف جو حاصل ہوا وہ مجھے ہوا. یہ دیکھیں. Thank you, Mr. Vice President. The World Muslim Congress welcomes the Special Procedures Joint Communications Report 3625 that highlights cases that some governments have yet to respond to. I'd like to draw your attention to one communication dated April 15, 2017, sent to the Government of India on information received concerning the use of disproportionate force against student demonstrators and on the ban imposed on 22 special social media websites and apps. What happened is that on April 15, a contingent of India's occupation army in Kashmir burst into a college in Pulwama and used pellet guns and tear gas shells on unarmed students, injuring several dozens of them. The students were expressing their views on the situation in their region through peaceful protest. On May 9, 2 UN special rapporteurs wrote to Indian government expressing serious concern on the use of disproportionate force by security forces, leading to the critical injuring of a large number of students. Mr. Vice President, we do not know yet the actual number of students injured because the government of India is not sharing this information. India is yet to respond to the April 15 and May 9 communications and refuses to provide information on the legal basis for attacking students inside a college, the actual number of injured students, and whether India extended medical attention to them. Special procedures, Mr. Vice President of this Council, are important to the working of the international humanitarian system. India, member of this respected Council and world's largest democracy by size, must transparently cooperate with the procedures. We urge India to heed. I thank you. تو یہ انڈیا کی پکڑ ہے اقوام متحدہ میں. ان دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ اپریل 2017 میں اقوام متحدہ انڈین گورنمنٹ کو لیٹر لکھتی ہے, کہتی ہے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں بتائیں, کس قانون کے تحت, کون سا انڈیا کا وہ قانون ہے جو اجازت دیتا ہے انڈین آرمی کو کہ وہ ایک کالج میں گھس کے بچوں کو مارے, اور ہمیں ثبوت دکھائیں کہ کتنے بچے وہاں زخمی ہوئے تھے اور کتنے بچوں کو آپ نے علاج دیا. اور ابھی تک انڈیا نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں, کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں, وہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے انڈیا کا. اس کا جواب انڈیا کو دینا پڑے گا. دیکھتے ہیں اب کہ انڈیا جو ہے کب اقوام متحدہ کا جواب, اپنا جواب سبمٹ کرتا ہے, اور دیکھتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے, کس قانون کے تحت انہوں نے حرکت کی تھی. کشمیری ایکٹیوسٹ جو ہیں UN میں بہت ایکٹیو ہیں, بہت کام ہو رہا ہے اس پہ. پاکستانی سفارتکاری جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے, وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اگلے سیگمنٹ میں. آپ نے میرے ساتھ رہنا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, آپ کہیں نہیں جائیں گے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. جو کشمیری ایکٹیوسٹ کرتے ہیں اقوام متحدہ میں اور جس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں انڈیا کے اوپر, اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی پاکستانی سفارتکاری ہے. اور آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو دکھایا کہ پاکستانی سفارتکاری سب پر بھاری, اس کا یہ بھی حصہ ہے. دیکھیں اسے. United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland. السلام علیکم. یو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میں ہوں احمد قریشی.
ہمیشہ پاکستان کو اور بھارت کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. بھارت کرتا ہے پاکستان کے خلاف وار، جیسے کہ ابھی ہوا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا نیو یارک سٹی میں، اور وہاں پہ وزیر خارجہ انڈیا کی آ کے بچوں کی طرح، کلاس روم کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرح الفاظ، نیم کالنگ، پاکستان کے بارے میں برا بلا کہنا، ٹیررسٹان کے لفظ استعمال کرنا، بچوں والی باتیں جو کہ بڑے ملک اور اچھے سفارتکار کبھی بھی استعمال نہیں کرتے. اگر بھارت یہ چیز کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان جواب دیتا ہے تو کچھ لوگ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا، یہ پاکستان اور بھارت جو ہیں بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، دونوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں کو، پاکستان اور بھارت کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی ڈپلومیسی بہت میچور ہے. پاکستان کبھی بھی نیم کالنگ، کنڈر گارٹن بچوں کی طرح، کلاس روم کی طرح کبھی بھی انڈیا کے خلاف نیم کالنگ نہیں کی. ہمارے میڈیا کے اندر ایک دو لوگوں کے علاوہ کبھی کبھار میں بات کر جاتا ہوں، ورنہ بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن آپ انڈین میڈیا، انڈین پولیٹیشنز اور اب یو این میں بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ہم نے الفاظ دیکھ لیے. تو یہ بھارت شروع کرتا ہے. بچپنا اور بچوں والی حرکتیں یہ انڈیا سے آتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیا از این ایلیفنٹ، ایک ہاتھی ہے with the mind of a mouse. اور یہ انڈیا نے اس دفعہ ثابت کیا، جو زبانی کلامی جنگ ہے وہ بھارت نے شروع کی. The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. لیکن آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں ایک آئی ٹی کے سپر پاور کے روپ میں بنی ہے، اور پاکستان کی پہچان ایک دہشت گرد ملک، آتنکوادی دیش کے روپ میں بنی ہے. That the state of Jammu and Kashmir is and will always remain an integral part of India. جو ملک حیوانیت میں ڈسپلے کی گئی، نمائش کی گئی ان کی، یہ بیسکلی یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ تصویر جو ہے کہ ٹی آر ٹی ورلڈ جو کہ ایک بہت بڑی ٹی وی نیٹ ورک ہے ترکی کی، یہ ان کے نمائندے کی تصویر ہے مقبوضہ کشمیر سے، باقاعدہ اس کا نام ہے اور یہ کیپشن تصویر ہے، ویریفائڈ ہے. انڈیا انکار نہیں کر سکتا یہاں پہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو ظلم و ستم انڈیا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. اسی طرح یہ دیکھیں ایک اور تصویر ہے، یہ الجزیرہ کی ہے. اسی طرح آگے بڑھیں، ایک اور تصویر ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کی ہے. تو یہ جو نمائش ہے تصاویر کی، یہ جو تصاویر بول رہی ہیں کشمیر کے لیے، یہ وہ باتیں بول رہی ہیں جو انڈیا ڈینائی نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تصویر غلط ہے، یہ فلسطینی لڑکی کی ہے، یہ کشمیری کی نہیں ہے، لیکن یہ تصاویر وہ ہیں جو انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز نے خود لی ہیں، ان کے نمائندوں نے، ان کے فوٹوگرافرز نے. کہاں پہ؟ آن دا گراؤنڈ مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سفارتکاری سب پر بھاری، اور بالخصوص بھارت کے اوپر. اور 2017 جو ہے وہ انڈیا یاد رکھے گا جس طریقے سے پاکستان نے میرے خیال میں یو این ریزولوشنز جو پاس ہوئے کشمیر کے اوپر، اس وقت جو پاکستان نے ڈپلومیسی دکھائی تھی، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، اور اس کے بعد جو پاکستان کے جمشید مارکر صاحب، اور زبردست تاریخی یعنی کہ ڈپلومیٹس ہمارے انفلوئنشل، جن کو بائی دا وے آپ حیران ہوں گے، ایک میوزیم ہے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں جہاں پہ یادگار تقاریر کے متن جو ہے وہاں پہ رکھے ہوئے ڈسپلے. ان میں پاکستانی سفارتکاروں کے جو تقاریر ہیں وہ ڈپلومیٹس ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو پاکستانی سفارتکاری سب پہ بھاری اس سال کشمیر پہ، اور جو باتیں کشمیری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور پاکستانی ڈپلومیٹس نے اقوام متحدہ، یو این، نیو یارک اور جنیوا میں کی ہیں، وہ بے مثال ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہ جھلک دکھاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے اختتام پہ پہنچتا ہے. آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، لیکن یہ ضرور دیکھیں. Pakistan is now Terroristan.
Rape is used as a means of targeting women by the Indian security forces in an attempt to punish and humiliate the entire community. It is a clear violation of international law and UN Charter. This uninterrupted violence perpetuated in the continuation of decades of military repression and denial of people's right to self-determination. Why you allow India to blind and disable these children? Jammu and Kashmir state terrorism and systematic human rights violations have opened new challenges for the Office of the High Commissioner. There is grim situation of human rights in Indian occupied Jammu and Kashmir. Social media has become an important tool to express dissent and counter-narrative in Jammu and Kashmir. With raw brutality, nearly 100,000 Kashmiris have been murdered by the Indian security forces. A contingent of India's occupation army in Kashmir burst into a college in Pulwama and used pellet guns and tear gas shells on unarmed students. It is sad that international community has failed to pay heed to the suffering of the people of Jammu and Kashmir. These innocent people are being punished for demanding the right of self-determination. India is pursuing its policy to change the demography of Kashmir to defeat the UN resolutions. In Jammu and Kashmir, 8 unarmed Kashmiris were being killed in just one day. Deliberate denial of justice happens only in Jammu and Kashmir. India is not ready to facilitate UN mission to Indian occupied Kashmir. The Indian occupation is pursuing a plan of transforming Kashmir into a Muslim minority. The situation in Jammu and Kashmir remains the same for more than 1 year and nothing substantial has changed on the ground. That the pellet guns have been used on the innocent children and women by Indian security forces in IOK. The human rights situation in India is on a downward trend under the right-wing government of Prime Minister Modi. Request the Council to send fact-finding mission to the Indian occupied Kashmir urgently. Despite repeated calls from international community and international human rights organizations, India did not repeal the draconian legislation. The right-wing Hindu extremist elements are hell-bent to make India a Hindu state. India has considerable experience in the state sponsorship of terrorism in our region. India is the mother of terrorism in South Asia.